ایک وقت ایسا بھی آیا جب الاقصی ماسکو کی گلیوں میں اذان نہیں چیخیں گونج رہی تھی۔ ایک وقت جب مسجدوں میں سجدے نہیں تلواریں چل رہی تھی، اور ایک وقت جب یروشلم کی سڑکیں خون سے لال ہو چکی تھی۔ آج ہم جانیں گے الاقصی کے تاریخ کا سب سے خونی چیپٹر۔ السلام علیکم، آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے میری ہسٹوریکل اسلامک سیریز مسجد الاقصی کا خونی اتہاس۔ آج ہے ایپیسوڈ 2، جب کروسیڈرز نے یروشلم پر حملہ کیا، اور یقین مانیے یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے ان اندھیروں کی ہے جنہیں سن کر روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ 11ویں سینچری یورپ میں ایک نعرہ لگایا گیا، ہولی لینڈ کو حاصل کرو۔ لوگوں کو کہا گیا کہ یروشلم کو مسلمانوں سے چھیننا ضروری ہے۔ پھر چرچز میں سپیچز ہونے لگی، لوگوں کو بھڑکایا گیا، اور دھیرے دھیرے یورپ کے الگ الگ علاقوں سے ہزاروں لوگ جمع ہونے لگے۔ کچھ سپاہی تھے، کچھ غریب لوگ، کچھ صرف لوٹ مار کے لیے آئے تھے، لیکن سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں اور دلوں میں ایک ہی چیز، یروشلم۔ پھر ایئر 199 کروسیڈرز یروشلم کے باہر پہنچ گئے۔ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اندر لوگوں میں خوف پھیل چکا تھا، پانی کم ہوتا جا رہا تھا، کھانا ختم ہو رہا تھا، لوگ مسجدوں میں دعا کر رہے تھے۔ سوچئے، ایک شہر جو انبیاء کی زمین تھا آج موت کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، پھر وہ دن آیا جب کروسیڈرز نے دیواریں توڑ دی اور شہر کے اندر گھس آئے۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہر طرف چیخیں تھی، تلواریں چل رہی تھی، بچے بھاگ رہے تھے، عورتیں رو رہی تھی اور سڑکیں لاشوں سے بھر رہی تھی۔ کئی ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق کروسیڈرز نے کسی پر رحم نہیں کیا، نہ بزرگ، نہ بچے، نہ بے گناہ۔ لوگ جان بچانے کے لیے الاقصی ماسکو کے اندر پناہ لینے لگے، لیکن وہاں بھی انہیں نہیں چھوڑا گیا۔ مسجد کے اندر تک قتل کیا گیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے خون گھٹنوں تک پہنچ گیا تھا۔ سوچئے، ایک مسجد جہاں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اس جگہ انسانیت کا خون بہا دیا گیا۔ اس دن صرف لوگ نہیں مرے تھے بلکہ پوری مسلم امہ کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یروشلم رو رہا تھا، الاقصی رو رہی تھی، اور مسلمان بس بے بس ہو کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت مسلم حکمران آپس میں بانٹے ہوئے تھے اور دشمن اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جب ظلم حد پار کرتا ہے تو اللہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر ایک نام دھیرے دھیرے ابھرنے لگا، صلاح الدین ایوبی۔ ایک ایسا سپاہی جس کے دل میں صرف ایک درد تھا، الاقصی۔ اس نے اپنی زندگی، اپنا سکون، اپنی نیندیں، سب کچھ الاقصی کے لیے قربان کر دیا، اور دھیرے دھیرے وہ نام کروسیڈرز کے لیے خوف بن گیا۔ آج بھی جب کوئی مسلمان الاقصی کی تصویر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب درد اٹھتا ہے، کیونکہ یہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے انبیاء کی امانت ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کیسے صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈرز کا گھمنڈ توڑا، کیسے یروشلم دوبارہ آزاد ہوا، اور کیسے الاقصی میں پھر سے اذان گونجی۔ کل ملیں گے ایک اور چھپی ہوئی حقیقت کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا الاقصی کی اصل تاریخ کو جانے تو اس ویڈیو کو صرف لائک مت کریے، اسے شیئر کریے تاکہ ہر مسلمان تک یہ سچ پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہ الاقصی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ ہسٹری کے وہ راز جاننا چاہتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلا ایپیسوڈ تاریخ کا سب سے پاورفل کم بیک ہونے والا ہے۔ اللہ حافظ۔